تو ہر چیز بیان کرنے کی ہے، لیکن نہ وقت کی گنجائش ہے نہ اپنی ہمت ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس کا حق ہے، اور اسلام پہ مرنا، غیر اسلام پہ نہ مرنا، مسلمان بن کے مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، فرق نہ بنو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی مضمون کو آگے بیان کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کی طرح نہ بن جانا جو علم کے آنے کے بعد آپس میں جھگڑ پڑے اور فرقہ واریت میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ میں نے شروع میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی کہ ایک قرآن سے ٹوٹے ہوئے ایک فرقہ واریت کا شکار ہے۔ یہ آیت اس فرقہ واریت کو دفن کرنے کے لیے ہے۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے دعائیں کیں، یا اللہ ان پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، تو اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ کوئی ایسا زمینی عذاب ان پر نہ آئے جو ان کو تباہ کر دے، اللہ نے کہا قبول ہے۔ کوئی ان پر ایسا دشمن نہ آئے جو ان کو تباہ کر دے، اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اختلاف اگر فرقہ واریت تک چلا گیا تو ہلاکت ہے، اور اگر رائے کا اختلاف ہے تو رحمت ہے، نعمت ہے۔ اور اختلاف رائے انسانی نیچر ہے، یہ ایک اتفاق، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، دیکھنا الگ ہے، سننا الگ ہے، سمجھنا الگ ہے، کبھی ایک چیز پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کی موجودگی میں واقعہ سناتا ہوں۔ حنین کی جنگ میں، خندق کی جنگ میں، جب قریش چلے گئے، شکست ہو گئی، تو بنو قریظہ نے غداری کی، تو آپ تشریف لائے، ہتھیار رکھے، تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں بنو قریظہ پہ حملہ کر۔ تو آپ نے کہا میرے صحابہ بہت تھک گئے۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اسی حال میں ان کو بھیجیں، میں ان کا روب ڈال دوں گا۔ تو آپ نے باہر نکل کے اعلان کیا کہ نکلو بنو قریظہ کی طرف، اور عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ، یا اور اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں تاکید تھی کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ بنو قریظہ مدینہ سے کوئی 5 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ مدینہ ہے، ٹھیک، یہ قبا ہے، یہاں بنو قینقاع رہتے ہیں، یہاں قبا اور مدینے کے درمیان، اور قبا سے یہاں بنو قریظہ رہتے ہیں، اور یہاں بنو نذیر رہتے ہیں۔ یہ جا کے نقشہ جو میں نے بنایا وہ یہ تقریباً صحیح ہے۔ یہ بنو قریظہ کوئی 5 سے 7 میل دور تھے۔ تو آپ نے لشکر روانہ کر کے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے، چل پڑے۔
راستے میں چونکہ عصر کے قریب جبریل آئے تھے تو راستے میں عصر کا وقت تنگ پڑنے لگا، تو کچھ لوگ بول پڑے صحابہ بھائی عصر پڑھو، تو دوسرے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو پہلے لوگوں نے کہا اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو، یہ مطلب تو نہیں تھا کہ نماز قضا کرو۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، ہم نے یہ سنا ہے عصر وہاں پڑھنی ہے لہٰذا ہم وہیں پڑھیں گے۔ پہلے لوگوں نے کہا بھئی ہم تو قضا نہیں کریں گے، ہم تو پڑھیں گے۔ تو براہ راست سن کر صحابہ دو رائے ہو گئے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، میں آپ کو سناؤں آپ آگے سنائیں فرق آ جائے گا، اور آگے سنائیں فرق آ جائے گا، یہ تو براہ راست ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں نماز چھوڑتے، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں پڑھتے۔ تو ایک جماعت راستے میں رک گئی، انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دوسری جماعت چلتے 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 سورج ڈوب گیا، انہوں نے بنو قریظہ پہنچ کے پہلے عصر قضا پڑھی پھر مغرب ادا پڑھی۔ اگلے دن اللہ کے نبی تشریف لائے، دونوں نے اپنا کیس پیش کیا، یا رسول اللہ ہم نے راستے میں نماز پڑھی، یا رسول اللہ ہم نے قضا کر کے بنو قریظہ پڑھی، کون ٹھیک ہے؟ ایک تو ٹھیک ہوگا چونکہ عمل بالکل متضاد ہے، اگر وقت پہ پڑھنے والے ٹھیک ہیں تو قضا کرنے والے غلط، قضا کرنے والے ٹھیک ہیں تو وقت پہ پڑھنے والے غلط۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے بالکل۔ تو نبی کی خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں نے ٹھیک کیا، نبی کی خاموشی کا مطلب ہے دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی میں موجودگی میں اختلاف ہوا، اور آپ کے سامنے بعض چیزوں میں اختلاف صحابہ کر رہے ہیں۔ بنو تمیم آئے تو آپ نے فرمایا رائے دو بھئی کون امیر بنے، تو ابوبکر صدیق نے کہا قعقاع بن معبد کو امیر بناؤ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اقرع بن حابس کو بناؤ۔ تو دونوں بڑی عظیم شخصیات، خیر الخلائق بعد الانبیاء کون؟ ابو بکر، خیر الخلائق بعد الانبیاء، اور عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، ٹھیک ہے؟ دونوں اپنی رائے پہ اڑ گئے، اور دونوں میں تیزی آ گئی، غصہ چڑھ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو ہر جگہ میری مخالفت کرتا، ما اردت الا خلافی، ہر جگہ تو میرے خلاف کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تیرے خلاف ہرگز نہیں کرتا، میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ ان کی آوازیں اتنی اونچی ہوئیں کہ قرآن آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیات اس موقع کی کہ اپنی آوازیں پست رکھو اللہ کے نبی کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ابن القیم اس آیت کی شرح میں عجیب بات فرماتے ہیں، بڑی ہیبت ناک بات، کہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کرنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے، تو جو پوری زندگی نبی کے خلاف گزار رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ صرف آواز اونچی کی تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی بے ادبی کے ساتھ تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال قبول نہیں کروں گا۔ اور جو پوری زندگی نبی کے خلاف گزار رہا ہے، گالیاں، سود، جھوٹ، ہیرا پھیری، چوری چکاری، جوا، نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، پوری زندگی اپنے نبی کے خلاف جو گزار رہا ہے تو کیسے پیش ہوگا؟ تو یہ دو عظیم شخصیات ہیں اور آپس میں اختلاف ہوا ہے، ایک اور رائے دے رہا ہے، ایک اور رائے دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہوگا، عقائد میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی ہوگا، آرام میں بھی ہوگا، راجی مرجو میں سارا کچھ ہوگا۔
لیکن بھائیو اس کے باوجود اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ایک فضا وہ ہے جو آج بنی ہوئی ہے، یہ کافر ہو کہتا تم کافر ہو کہتا تم گستاخ رسول ہو، تم مشرک ہو، یہ مشرک ہے، وہ کہتا یہ کافر ہے، یہ فضا بنی ہوئی۔ اگر اس کی بجائے ہم ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، محبت دیں، پیار دیں، ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کو عزت دے، محبت دے، احترام۔ اگر میرے نبی منافقین کو ساتھ رکھ سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے آج کوئی منافق نہیں۔